اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، آج کی ایک جو ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی کہ بہت زیادہ کوسچنز آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے کہ سر یہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس میں وسیلے کی کیا اہمیت ہے، اور ہمیں یہ جو لوگ درباروں پہ جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا اسٹینس ہے۔ بہرحال وہ تو اس کا انالیسس جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، لیکن میں آج جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ میں ایکچولی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ توحید کی اصل کیا ہے، توحید ایکچولی ہے کیا۔ تو میں نے جب اس پہ ریسرچ کیا تو مجھے نا سورہ نمل کی آیت نمبر 59 سے لے کے 66 تک اس میں اس کا جواب ملا ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سورہ نمل آیت 59 سے لے کے 66 تک یہ سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر ما یشرکون۔ بڑی خوبصورت آیات ہیں، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں، تو میں اس کا ترجمہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو کہہ دے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہیں۔ یہ بیسک عقیدہ ہے، تعریفیں تمام اللہ کی ہیں اور سلامتی ہیں اللہ کے برگزیدہ بندوں پہ۔ اور اللہ کے برگزیدہ بندے سب سے ٹاپ لسٹ پہ انبیاء کرام آتے ہیں، اس کے بعد اولیاء کرام آتے ہیں، صدیقین، شہداء، آپ کو ان کی لسٹ کا بہتر پتہ ہے، علماء کرام بتاتے ہوتے ہیں۔ تو جو انبیاء کرام کی جو صف میں جو اشخاص آتے ہیں، پاکیزہ شخصیات آتی ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ بندے سے مراد وہ بھی اپنی حاجات اللہ ہی سے شیئر کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگنی ہیں۔ جیسے سورہ زمر کی ایک بڑی خوبصورت آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی نے کہو کہ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو اس کی سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہی ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وسیلہ ہوتا یا کوئی ایسا ذریعہ ہوتا کہ جس سے مطلب جیسے ہم وسیلہ مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے وسیلے سے یہ کر دیں، یا اگر کوئی کسی کی قبر میں جا کے ان سے ریکویسٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا کوئی طریقہ ہوتا تو سب سے پہلے خود رسول اللہ ہی اس کے فالوور ہوتے اور رسول اللہ ہمیں سکھا کے جاتے۔ لیکن رسول اللہ نے ہمیں ایسا کچھ نہیں سکھایا، حضور نے ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا سکھایا۔ تو دیکھیے، بندگی کی سب سے بہترین معراج رسول اللہ نے پائی ہے، اور رسول اللہ نے ہمیں اگزامپل سیٹ کر کے دی ہے، تو ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہیں یا وہ جنہیں لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں، یعنی کہ کہیں نہ کہیں اللہ کا جز قرار دے دینا، کہیں نہ کہیں ان کی عبادات کرنی یا دعا میں ان کو شامل کر دینا کہ یہ اللہ رب العالمین سے ہمیں ہماری دعا قبول کروا لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ڈائریکٹ معاملہ ہے۔ آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت جو ہے 60 میں ترجمہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اب اللہ کوسچن کر رہے ہیں، توحید کا اللہ تعالیٰ کوسچن کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر کس نے ہرے بھرے رونق باغات اگا دیے، اور ان باغوں میں درختوں کو تم نہیں اگا سکتے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ یہ لوگ سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ یعنی کہ سارے معاملات کرنے والا اللہ رب العالمین اکیلا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جس نے زمین آسمان بنایا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو بارش برساتا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو درخت اگا سکتا ہو۔ کیا کوئی بھی خدا آپ کو اللہ کے سوا نظر آتا ہے، یا اللہ کے ساتھ نظر آتا ہے جو اس معاملے میں اللہ کو اسسٹ کر رہا ہو؟ نہیں، یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 61، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی۔ آپ کو پتہ ہے وہ اب تو یہ سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ دو سمندر ہیں وہ آپس میں نہیں ملتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہ سارے کام صرف اللہ وحدہ لا شریک اکیلے کر رہے ہیں۔ اور اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 62، میں آپ سے اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ وہ آیت ہے جو آپ کو کلیئر کر دے گی کہ ہمیں دعا میں کیا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنا چاہیے، کیا ہمیں دعا مانگتے وقت کہنا چاہیے، قبروں پہ جانا چاہیے، ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے، یا ہمیں کوئی وسیلہ دینا چاہیے؟ تو اس کا بھی آنسر اللہ نے بتا دیا۔ بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے، ہے نمان، بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کرے گا، اور کون اس کی سختی کو دور کرے گا؟ اور تمہیں زمین پہ کون خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اس کام میں شریک ہے؟ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ
جب کوئی پکارتا ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو آپ کی غم تکلیف کو دور کرے، اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا جس نے حضور کی غم تکلیف کو دور کیا۔ آپ سورہ ودعا پڑھ لیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ہم نے آپ کو یتیم بنایا لیکن کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو ہدایت نہیں دی؟ یہ سارے معاملات رسول اللہ کے کس نے دور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دور کیا نا، تو ہمارے بھی اللہ رب العالمین ہی دور کریں گے۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن آیا تھا اسٹوڈنٹ کا، اس نے کہا تھا سر ہم کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جا کے رسول اللہ سے دعا کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ توبہ میں کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو حضور کی بارگاہ میں آؤ، پھر آپ بھی دعا کرو، حضور بھی آپ کے لیے دعا کریں۔ تو اس کا آنسر یہ ہے، دیکھیے اس وقت حضور جو تھے وہ فزیکلی موجود تھے، حضور اس وقت ہم پہ نگران تھے، حضور اس وقت نگہبان تھے جب وہ فزیکلی موجود تھے۔ اب حضور اللہ کے پاس جا چکے ہیں تو اب ہم پر جو نگہبان ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کی بالکل وہ مثال ہے، جیسے غالباً مجھے اب یاد نہیں آ رہا، سورہ مائدہ یا سورہ نساء میں ہے، غالباً سورہ مائدہ میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ ابن مریم سے پوچھوں گا روز محشر کہ بتاؤ تم کہتے رہے ہو کہ اللہ کے تم بیٹے ہو، نعوذ باللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا رب العالمین آپ جانتے ہیں میرے دل میں کیا ہے، لیکن میں نہیں جانتا آپ کے دل میں کیا ہے، اور پروردگار میں تو تب تک ان پہ نگہبان تھا جب میں ان کے درمیان موجود تھا، پھر مجھے آپ نے اپنے پاس بلا لیا اور ہمیشہ سے آپ ہی ان پر نگہبان ہیں۔ تو حضور کو چونکہ اللہ نے بلا لیا ہے تو اب اللہ رب العالمین کی شفقت ہمارے لیے ڈبل ہو گئی ہے، ٹرپل ہو گئی ہے، کیونکہ دیکھیں نا اب رسول اللہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا کوئی بھی مسئلہ ہونا ہم نے جانا اللہ کے رسول سے پوچھ لینا، کیونکہ اللہ کے رسول تو موجود تھے، اب اللہ کے رسول پردہ فرما گئے، تو اب اللہ کی شفقت ہمارے ساتھ ڈبل ہے، ٹرپل ہے۔ اب اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کے صرف اللہ کو پکاریں گے تو اللہ زیادہ توجہ سے ہماری بات سنیں گے۔ پھر آیت 63 ہے، کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی ان معاملات میں شامل ہے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو؟ ان سب سے بلند و بالا اللہ کی ذات ہے۔ کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرے گا پھر اسے لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ان معاملات میں شریک ہے؟ نہیں ہے۔ اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ پھر 65 میں اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اے نبی آپ کہہ دیجئے، دیکھیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں اور زمین والوں میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے جو غیب کا علم جانتا ہے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن پر سلامتی ہے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ ان کو دوبارہ کب اٹھائے گا۔ تو ہم نے جب بھی دعا مانگنی ہے ہم نے اللہ سے مانگنی ہے، ہمارے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور بہترین طریقہ جو اصل عقیدہ وہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی اور سلامتی ہو اللہ کے نیک بندوں پہ، جن کی لسٹ رسول اللہ سے سٹارٹ ہو کر صدیقین، شہدین، شہداء اور صالحین تک جاتی ہیں۔ تو 66 آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ اس کی طرف سے اندھے ہیں۔ تو یہ جو اوپر جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اس کو اسٹرکٹلی وہی فالو کرے گا جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، جو حشر کو اس ظاہری زندگی سے بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے۔ تو دیکھیے دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت شروع ہونے والی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور ہم اس کے درمیان میں ہیں، تو زندگی ایسے گزاریں کہ آپ اللہ کے بالکل سامنے کھڑے ہیں اور اللہ سے اپنی حاجات بیان کر رہے ہیں، اور میرے خیال ہے ان آیات میں کمپلیٹلی توحید کو اللہ تعالیٰ نے سم اپ کر کے دکھا دیا ہے۔ تو اگر کوئی وسیلہ ہوتا یا اگر کوئی اس طرح کا ذریعہ ہوتا تو حضور سب سے پہلے خود اس کے پابند ہوتے، اور حضور ہمیں سختی سے بتا کے جاتے کہ ایسے ہی دعا مانگنی۔ تو حضور نے ہمیں کیا سکھایا کہ پہلے درود پڑھو، اللہ سے میرے لیے دعا مانگو، پھر اپنی دعائیں مانگو، تو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔